دوستو، قرآن اور جدید سائنس دراصل اسلام اور جدید سائنس کے آپس میں رابطے کو کہا جاتا ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن پاک میں موجود 1000 سے زائد آیات سائنس کے متعلق بات کرتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنس کے اوپر بات کرنے والی چند قرآنی آیات کے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک نالج سے بھرپور ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ دوستو، ایسٹرونومی کے ماہرین کائنات کی ابتدا کی وضاحت بگ بینگ یعنی ایک عظیم دھماکے سے کرتے ہیں۔ ایسٹرونومی ماہرین کی بگ بینگ تھیوری کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑے ماس کی شکل میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکہ یعنی بگ بینگ ہوا جس کے نتیجے میں گلیکسیز وجود میں آئیں۔ پھر یہ گلیکسیز تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کی صورت میں آ گئی۔ دوستو، اس بگ بینگ دھماکے کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمانی کائنات اور زمین ایک شکل میں جڑے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو اپنے حکم سے پھاڑ کر جدا کر دیا۔ دوستو، اس قرآنی آیات اور بگ بینگ تھیوری کے درمیان حیرت انگیز مماثلت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کتاب جو آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ہمارے نبی پر اتری، وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہو جس سے آج انسان دریافت کر رہا ہے۔ دوستو، 1925 میں ایک امریکی ایڈول ہوبل نامی سائنٹسٹ نے بتایا کہ تمام گلیکسیز ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں اور ہماری کائنات پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ دوستو، ملاحظہ فرمائیں کہ قرآن پاک میں کائنات کے اس پھیلاؤ کے متعلق 1400 سال پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اور آسمانی کائنات کو ہم نے بڑی قوت کے ذریعے سے بنایا اور یقیناً ہم اس کائنات کو وسعت اور پھیلاؤ دیتے جا رہے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانوں کے انسانوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودوں میں بھی جانوروں اور انسانوں کی طرح میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں۔ آج کی جدید بوٹنی یہ بتاتی ہے کہ ہر پودے میں میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ دوستو، اسی طرح جدید بوٹنی سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پودوں کی طرح پھلوں میں بھی میلز اور فیمیلز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں ہر چیز کے جوڑوں کی شکل میں ہونے پر زور دیا گیا۔ ممکن ہے کہ یہ آیت انسانوں، جانوروں، پودوں، پھلوں کے علاوہ بجلی پر بھی بات کر رہی ہو، جس میں ایٹم منفی بار والے الیکٹرونز اور مثبت بار والے سینٹر پر مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے جوڑے ہو سکتے ہیں جسے انسان جانتا تک نہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، وہاں وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جنہیں وہ جانتے تک نہیں۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی گئی، جن میں سے وہ چیزیں بھی شامل ہیں جسے آج کا انسان نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کل میں انہیں دریافت کر لیا جائے۔ دوستو، 20ویں صدی کے زیولوجسٹ کی تحقیقوں سے ثابت ہوا کہ انسانوں کی طرح جانور اور پرندے بھی معاشروں یعنی کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان میں بھی ایک اجتماعی نظم و ضبط ہوتا ہے، وہ بھی انسانوں کی طرح مل جل کر رہتے اور کام کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح معاشروں میں رہتے ہیں۔ دوستو، 1400 سال پرانی قرآنی آیات 20ویں صدی کے زیولوجسٹ کی بات سے مکمل طور پر مماثلت رکھتی ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسانوں کی طرح کمیونٹیز میں مل جل کر رہتے اور کام کرتے ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ قرآن اور جدید سائنس کی اس سیریز کی پہلے پارٹ کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔